السلام علیکم میرے عزیزو قارف، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، جب میں جوان تھا اس وقت جب میں کوئی نیکی کیا کرتا تھا تو میں کرتا یہ تھا کہ اپنے تمام دوستوں کو جا کے بتاتا تھا کہ یار فلاں دے نال میں نیکی کی ہے، لیکن کسی نے دسی نہ، اور دوسرے کو پھر جا کے بتاتا تھا یار فلاں دوست کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی ہے، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ اور اس طرح میں تمام دوستوں کو خود ہی بتا دیا کرتا تھا۔ یا جب میں کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا تھا تو اس وقت بھی میں یہی کرتا تھا کہ چاچے کو بتا دیا کہ مامے کو نہیں بتانا، اور مامے کو کہا کہ چاچے کو نہیں بتانا، لیکن بتاتا میں خود تھا۔ اور مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا لوگوں کو بتانا اور اس پہ فخر کرنا کہ جی میں نے یہ نیکی کی ہے۔ لیکن اس نیکی کو کرنے کے بعد کبھی مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی، خوشی میسر نہیں آتی تھی۔ بابوں کے پاس بیٹھے تھوڑا سا پتہ چلا تو پھر کیا یہ کہ چند دوستوں کو بتانا شروع کیا، پھر تبدیلی آئی تو چند دوستوں میں سے ایک دو رہ گئے اور پھر دوستوں کو بتانا بند کر دیا۔ پھر اس معاملے کو، اس خبر کو محدود رکھا اپنی فیملی تک کہ امی کو بتا دیا اور بھائیوں کو بتا دیا، پھر بھائیوں کو بتانا چھوڑا، پھر امی اور بیوی کو بتانا شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا۔ ویسے تو میری اوقات نہیں ہے، میں کوئی ساہوکار نہیں ہوں، بڑا غریب سا آدمی ہوں، لیکن جو چھوٹی موٹی نیکی سرزد ہو جاتی ہے اب میں کسی سے بھی ذکر نہیں کرتا۔ اس کی آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھ آئی کہ میری نیکی کا جو اجر ہے وہ مجھے میرے اللہ نے دینا ہے، اور اسی کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے علم میں ہی بات ہونی چاہیے۔ تو میرا ایمان اس درجے پر آ گیا کہ میں نے کوشش یہ شروع کر دی کہ میں صرف میرے اللہ کو پتہ ہو جس نے اس کا اجر دینا ہے۔ تو کئی بار رمضان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ میری بیگم الگ سے زکوٰۃ نکال دیتی ہیں اور الگ سے میں بھی دے دیتا ہوں، لیکن پھر ہم دونوں ہنستے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں یار، اللہ کے بندوں کے کام آئیں گے۔ لیکن وہ جو بانو کسیاپا کہا کرتی تھی نا کہ نیکی کرنے کے بعد جو ایک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لطیف سا احساس عطا کرتا ہے، اس کو محسوس بھی کیا کریں اور انجوائے بھی کیا کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو میں پہلے اس لطیف احساس سے آشنا نہیں تھا جب میں اعلان کیا کرتا تھا نیکی کرنے کے بعد، اور میں نے اس میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ کسی کی عزت نفس پامال ہوگی اور کسی کا پردہ چاک کروں گا میں۔ اس وقت میرا تکبر یا میرا نفس جو ہے وہ بڑا مطمئن ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے یہ سوچ آئی ہے کہ یار نیکی کر کے بتانی کسی کو نہیں ہے، تو وہ جو نیکی کر کے دریا میں ڈالنے والی بات ہے وہ بڑی ضروری ہے انسانی زندگی میں، لیکن ہم سے ڈالی نہیں جاتی۔ وہ ہمارا تکبر، ہماری انا، ہمارا نفس ہمیں کہتا نہیں یار سارے نوں دس، پتہ لگے تو ہے کیتا ہے۔ لیکن آج جب میں بتاتا نہیں ہوں تو مجھے وہ لطیف احساس بہت دیر تک خوش رکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، خوشی فراہم کرتا ہے، راحت فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، اپنی ہی ذات کی بات میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی نیکی ہے، جس طرح آپ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میڈیا کے اوپر بری سے بری خبر شیئر کر دی جاتی ہے، قتل و غارت اور پتہ نہیں کون کون سی خوفناک خبریں شیئر ہوتی ہیں، تو ایسے وقت میں جہاں قحط ہو اچھی باتوں کا، وہاں اگر آپ ایک ایسی نیکی شیئر کریں جس سے کسی کی پردہ پوشی بھی ہو، اس کا نام بھی سامنے آنا آئے، لیکن لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہو کہ وہ موٹیویٹ ہوں ٹورڈز نیکی، تو ایسی نیکی کو اٹھا کر ضرور سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کریں جس میں کسی کا نام نہ آئے، لیکن آپ یہ بتا سکیں کہ آپ نے کچھ اچھا کیا، بجائے اس کے کہ ہم کسی بری بات کو شیئر کریں اور اس کے اوپر کمنٹس کریں اور اس کو معاشرے میں پھیلائیں۔ اس طرح سے کئی لوگ بری بات کو دیکھ کر برا سیکھ لیتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی یہ بات پتنی میں آپ سے کہ گوشت گزار کر سکا نہیں کر سکا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نیکی کر کے اس لطیف احساس کو محسوس کرتے ہیں جو اللہ آپ کو عطا کرتا ہے، وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی قریبی بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، ہمسائے، کسی سائل کی کے ساتھ کوئی ایسی نیکی کریں جو اس کے لیے راحت کا باعث ہو، آپ نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی ہو، تو اس کو کرنے کے بعد دریا میں ڈال دیا کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا. زندگی کو راستہ دو. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.